Bismillahirrahmanirrahim. Thanks for watching Hayya Alal Falah by Mufti Muhammad Wasim Sahab, the famous scholar of Islam. حي على الفلاح حي على يذل من يشاء. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي تعلم القرآن وعلمه الناس، فإن حجت الملائكة إلى قبرك كما تحج الناس إلى بيت الله العتيق، كما قال عليه الصلاة والسلام. توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر پہنچانے نکلے ہیں. یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، گلہائے صداقت کی خوشبو دل دل میں بسانے نکلے ہیں. سجدہ تو صرف اللہ کو کریں، تعظیم ہے اللہ والوں کی. ہم فاسق فاجر سوچوں کو سولی پہ چڑھانے نکلے ہیں. اور جب قوم کی غیرت سو جائے، جب گھر کی عزت کھو جائے، جب بھائی کلب ہو جاتے ہوں اور بہنوں کا حق کھاتے ہوں، جب گھر گھر میں سلطان چلے اور عورت کھلے ہوئے بال چلے، جب یہ سب کچھ ہوتا ہے، رب غافل ہے نہ سوتا ہے، پھر اس کا قہر برستا ہے، قارون زمین میں دھستا ہے، فرعون بھی غوطے کھاتا ہے، جب وہ پکڑ میں آتا ہے، قومیات بھی زیر و زبر ہوئی، قرآن میں اس کی خبر ہوئی. یہ سب عبرت کو ہے کافی، لو مانگ لو اللہ سے معافی. ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیں. آپ بڑی مبارک مجلس میں تشریف فرما ہیں. دین کی نسبت سے شدت کی گرمی میں آپ یہاں پر تشریف لائی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی روشنی آئی ہے اور جو آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت عطا فرمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ خیراً کثیرہ عطا فرمائے. میری محترم ماؤں اور بہنوں، کائنات کی اصل اندھیرا ہے، نسلق منہ النہار فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم
کھال اتارتے ہیں اور اس میں سے رات کو نکالتے ہیں۔ کائنات کی اصل اندھیرا ہے، رات تاریک ہوتی ہے۔ نسلخ منہ النہار، سلخ کہتے ہیں کھال اتارنے کو، نسلخ کو ہم کھال اتارتے ہیں، منہ اس سے، النہار دن کی، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، بس جب وہ لوگ اندھیروں میں ہوتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، میری ایک نشانی ہے رات، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور نشانیوں میں سے لوگوں کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ نسلخ منہ النہار فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے اندھیروں کی کئی قسمیں بنائی ہیں۔ ایک اندھیرا دنیا کا اندھیرا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سورج کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ بلب کے ذریعے سے، روشنی کے ذریعے سے ختم فرماتے ہیں۔ دوسرا اندھیرا دل کا اندھیرا ہے، باہر کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے سورج کا نور، بلب کا نور، روشنی چاہیے۔ تو ایک اندھیرا دل کا اندھیرا ہے، دل کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے 3 روشنیوں کی ضرورت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور چاہیے، یعنی اللہ کی روشنی چاہیے، اور نور و کتاب مبین، دوسرا نور، نور ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نور چاہیے کہ وہ ہادی امت، مرشد امت، شفیع امت، رہبر امت ہیں۔ اور تیسرا نور قرآن مجید کا نور چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 3 روشنیوں کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں۔ ایک اللہ کا نور، یعنی لفظ اللہ کو اپنے دل میں ایسا چھپا دیں کہ ہم اللہ کو اپنے دل میں ایسا اتار دیں کہ پھر ہمیں بھوٹے بھوٹے میں اللہ نظر آئے، پھر سورج کی کرنوں میں اللہ نظر آئے، پھر بادلوں کی برسات میں اللہ نظر آئے، پھر پتے پتے میں اللہ نظر آئے، قطرے قطرے میں اللہ نظر آئے، پھر بول بول میں اللہ ہو، نگاہ نگاہ میں اللہ ہو، کان کی ہر سماعت میں اللہ ہو، قدم قدم پر اللہ کی یاد ہو۔ تو یہ اللہ کا نور چاہیے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چاہیے، اور تیسرا قرآن پاک کا نور چاہیے کہ قرآن مجید ہدایت ہے، نوراً مہدا، نور ہے، ہدایت ہے، اندر کی زندگی کو بدل دیتی ہے، حلال اور حرام کا فرق سکھاتی ہے، عورت کو مرد کی تمیز سکھاتی ہے، مرد کو عورت کی تمیز سکھاتی ہے، اخلاق سکھاتی ہے، ادب سکھاتی ہے۔ تو یہ روشنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے کائنات کو روشن فرمایا ہے۔ جو بھی نبی آیا تو وہ اپنے ساتھ ایک کتاب لے کر آیا۔ آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشکیل ہوئی،
تو آدم علیہ السلام پریکٹیکل طریقہ خود بتاتے تھے اور شریعت کتاب سے پڑھ کر بتاتے تھے. یعنی اللہ نے انبیاء اور رسول کے ذریعے سے 313 رسول ہیں, 104 آسمانی کتابیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 313 رسولوں کے اوپر مختلف کتابوں کو نازل فرمایا. سب سے پہلے تورات کو نازل فرمایا, پھر زبور کو نازل فرمایا, پھر انجیل کو نازل فرمایا, پھر آخر میں قرآن پاک عطا فرمایا. تو زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 کتاب عطا فرمائے. ہم نیا موبائل خریدتے ہیں تو نئے موبائل کے ڈبے میں ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے. اس کتابچے میں, اسے بکلیٹ کہتے ہیں, اس میں طریقہ کار لکھا ہوتا ہے موبائل کی استعمال کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رہبری کے لیے ایک نبی عطا فرمایا, دوسرا کتاب عطا فرمایا. تو آخری امت ہے, ہمارے اندر اب کوئی نبی نہیں آنا. ہمارے نبی کی شریعت وہ پورے عالم کے لیے ہے, ہر قوم کے لیے ہے, قیامت تک کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی عطا فرمائی, قرآن عطا فرمایا. یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. یہ بڑی عظیم کتاب ہے, بڑی اعلیٰ کتاب ہے, بڑی عمدہ کتاب ہے. اس کے ساتھ لگنے والی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی. گتا عام گتا ہوتا ہے, لیکن قرآن مجید کے کاغذوں کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے تو اسے قرآن پاک کا حصہ کہا جاتا ہے. اسی طرح کپڑا عام ہوتا ہے, مرد سلوائے کپڑا ہوتا ہے, عورت سلوائے کپڑا ہوتا ہے, لیکن جب قرآن مجید اس میں رکھا جاتا ہے یا قرآن مجید کے لیے سیا جاتا ہے تو وہ غلاف بن جاتا ہے. لکڑی پھٹی عام چیز ہے, پھٹیاں رہولیاں جس کو آپ رہولی کہتے ہیں, راہیل, یہ عام چیز ہے. تو یہ جو راہیل ہے یہ عام لکڑی ہوتی ہے, لیکن جب اس پر قرآن مجید رکھا جاتا ہے تو اس کو راہیل کہتے ہیں. ادب مل گیا. آپ میز کو رہیل نہیں کہتے, آپ چارپائی کی لکڑی کو رہیل نہیں کہتے, آپ رہیل کہتے ہیں تو قرآن مجید والی پھٹی کو کہتے ہیں. قرآن مجید جس پر رکھتے ہیں اسے رہیل کہتے ہیں. اسی طرح جب کوئی بچہ قرآن مجید پڑھتا ہے, زبانی یاد کرتا ہے, اس کو آپ حافظ قرآن کہتے ہیں. جب کوئی اس کی تفسیر کرتا ہے اس کو مفسر قرآن کہتے ہیں. جب کوئی اس کے فقہ کا علم حاصل کرتا ہے, کوئی مفتی قرآن بن جاتا ہے, محدث قرآن, معلم قرآن, مقری قرآن, قاری قرآن, یعنی قرآن مجید کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی وجہ سے عزت کو بڑھا دیتے ہیں. تو اگر ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ عزت دار بننے کی ضرورت ہے, اگر ہم کہتے ہیں ہم دنیا میں سب سے زیادہ عزت دار ہو جائیں, اگر ہم چاہتے ہیں ہماری وجاہت دنیا میں زیادہ ہو, اگر ہم چاہتے ہیں لوگ ہمارے پیچھے نماز پڑھیں, اگر ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں سلام کریں, اگر ہم چاہتے ہیں
لوگوں میں ہمارے علم کے تذکرے ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم پاکیزہ زندگی گزاریں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم اعلیٰ اولاد والے بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا تذکرہ لوگوں میں اچھا ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ہماری عزت اور قدر پیدا ہو جائے، لوگ ہمارے مسخر ہو جائیں، لوگ ہم سے پیار کرنے والے بن جائیں، تو پھر ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں۔ اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری عزت کو بڑھا دیں گے۔ اشراف امتی بعملۃ القرآن او اصحاب اللیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشراف امتی، اللہ کہتے ہیں میری امت کے سب سے زیادہ اشراف لوگ، اشراف امتی، ہمارے نبی فرماتے ہیں میری امت کے سب سے زیادہ اشراف لوگ وہ ہیں بعملۃ القرآن، جو قرآن مجید والے ہیں، اور اصحاب اللیل، یا راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید والے یہ دنیا کے سب سے زیادہ عزت دار لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تعلم القرآن وعلمہ الناس، قرآن مجید سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ فرمایا کہ جب تم مر جاؤ گے حجت الملائکۃ الی قبرک، تو فرشتے آپ کی قبر کے ارد گرد ایسے گھومیں گے جیسے لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دعائے مغفرت کریں گے فرشتے آپ کے لیے، آپ کی قبر کی بھی عزت کریں گے اگر آپ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ ہمارے گھروں میں بے حیائیاں کیوں عام ہو چکی ہیں؟ یہ جھوٹ، غیبت، بہتان، یہ کیوں عام ہو چکے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کیمسٹری، بیولوجی، فزکس، ہم ان چیزوں کو عزت دے رہے ہیں، ان چیزوں کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں، لیکن جو قرآن مجید ہے، جو اصل کتاب ہے، اسے عزت نہیں دے رہے۔ عالمہ لڑکیاں کتنی کم ہیں، آپ ذرا گلیوں میں سروے کریں، ہر گھر میں دنیاوی تعلیم والی لڑکیاں موجود ہیں، لیکن قرآن مجید والوں کو اگر سرچ کریں تو قرآن مجید والے چند ہی آپ کو ملیں گے جو قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، ورنہ اکثر قرآن مجید، بلکہ لڑکیاں تو قرآن مجید بھی تقریباً غلط پڑھتی ہیں، کیونکہ اس شعبے کی عزت نہیں ہے۔ حالانکہ علم کے تمام شعبے قرآن سے نکلتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ نکالتا ہے من الظلمات الی النور، یہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکالتا ہے۔ بچی اپنی ماں کی کیا عزت کرے گی؟ اسے ماں کا مقام پتہ نہیں ہے۔ ماں کا مقام پتہ نہیں ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنا کہ بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اور ماں گوشت کھانے کے لیے ترستی ہے۔ بچہ اچھا کھانا کھاتا ہے بہترین، اور ماں دیکھ دیکھ کر ترستی ہے۔ ماں اپنے لیے سوچتی ہے کہ میں بھی کبھی گوشت کھاؤں گی، اور بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مزے لے لے کر کھاتا ہے۔ پتہ نہیں اس کے اندر کیسے جاتا ہے تحفے ایسی اولاد پر۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس لڑکے کے پاس علم نہیں ہے۔ یہی ماں
اگر اس پر محنت کرتی، اسے مدرسے اور مسجد کا دروازہ دکھاتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بیٹیاں ماؤں کے سامنے کیوں غراتی ہیں؟ کوئی تو بتاؤ کہ کسی نے علم دین دیا اور پھر اس کو فائدہ نہ ہوا ہو۔ یہ ہماری نوجوان لڑکیاں کیوں ناچتی ہیں؟ ناچنے والی لڑکی جب زمین پر اپنا پاؤں مارتی ہے، تحت الثری تک زمین کے سینے میں آگ لگ جاتی ہے اور زمین کہتی ہے تو میرے اندر آئے گی، میں تیری ہڈیوں کو ایسے دبوچوں گی جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل ہو جاتی ہیں، میں تیری ہڈیوں کو چورا چورا کر دوں گی، میں تیرے جسم کے ٹکڑے کر دوں گی، میں تجھے بتاؤں گی تو میرے اوپر قدم مار مار کے تو ناچتی تھی، تو یہ بھول چکی تھی، تو ایک دن مٹی کے اندر آئے گی، تو میرے اوپر چلتی تھی، تو گندی تھی، تو جب میرے اوپر چلتی تھی میرے سینے پہ تو چلتی تھی، میرے اوپر بوجھ بن جاتا تھا، میں اللہ سے کہتی تھی اے اللہ اسے میرے اندر گھسا دے، میں اسے بتاؤں گی کہ یہ تیری نافرمانی کیوں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اتانی نہارن قبلتو، ان اتانی نہارن قبلتو، ان اتانی لیلن قبلتو، یہ کسی رات کو تو میرے پاس آئے گی، کسی دن میرے پاس توبہ کرنے کے لیے آئے گی، جب یہ توبہ کرنے کے لیے آئے گی میں اسے بائیں کھول کر اس کا استقبال کروں گا، میں اس کو معاف کر دوں گا الى اعلان السماء، اگر اس کے گناہ آسمان کی چھت کے برابر بھی پہنچ جائیں گے، اگر یہ صدق کے دل سے توبہ کرے گی میں اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ ناچنے والی کے جسم سے جب ہوا ٹکرا کے جاتی ہے وہ ہوا بدبودار ہو جاتی ہے، اور نماز پڑھنے والی کے جسم سے جب کوئی ہوا ٹکرا کے جاتی ہے وہ خوشبودار ہو جاتی ہے۔ عبادت کرنے والا زمین پہ چلتا ہے زمین خوش ہوتی ہے، اور گناہ کرنے والا جب زمین پہ چلتا ہے وہ زمین پر بوجھ ہوتا ہے، زمین کے سینے میں اس کی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ میرے اندر آئے گا تو میں اس کو بتاؤں گی کہ تو میرے اوپر کیسے اکڑ کے چلتا تھا، تو کیسے گناہ کرتا تھا۔ تیری محترم ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، اگر ہم صدق کے دل سے توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ کوئی ایک تو عالمہ بتاؤ، کوئی ایک عالمہ بتاؤ کہ وہ کسی کی شادی پہ ڈانس کرتی ہے، کوئی ایک عالمہ۔ حافظہ تو بہت ساریاں ہیں، اور حافظہ بھی بیچاریاں قرآن مجید زبانی یاد کر لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد اکثر بھول جاتی ہیں۔ کچھ کے ماں باپ ایسی جگہوں پر شادیاں کر دیتے ہیں کہ وہ قرآن مجید پڑھنے کے قابل ہی نہیں رہتی، آگے تباہ ماحول میں جاتی ہیں، گندے ماحولوں میں جاتی ہیں تو پھر وہ تباہی ہو جاتی ہے۔ حافظات کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والی۔ حفاظت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حفاظت علمی، دوسری حفاظت عملی۔ حفاظت علمی یہ ہے کہ قرآن مجید کو یاد رکھا جائے، اور حفاظت عملی یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت پر عمل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سورۃ بقرہ ختم کی، تو حضرت عمر نے گائے ذبح کی، بڑا جانور ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد لوگوں کو کھانے پر بلایا، تو کسی نے ان کو کہا کہ عمر آج کل چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہو جاتے ہیں، آپ نے 12 سال میں سورۃ بقرہ پڑھی ہے اور آپ نے اتنا خیرات کا اور خوشی کا پروگرام بنایا کیوں؟ حضرت عمر نے آکھے کہ میں ہی وجہ کو خوشی کا پروگرام بنایا کہ میں جو قرآن کی آیت پڑھتا تھا پہلے میں اسے اپنے عمل میں لاتا تھا، جب وہ میرے عمل میں آ جاتی تھی میں پھر اگلی آیت پڑھتا تھا، جب تک پچھلی آیت میرے عمل میں نہیں آتی تھی میں اگلی نہیں پڑھتا تھا۔
12 سال دے وچ انہوں نے صرف سورۃ البقرہ ختم کی تھی. علم کی کمی کی وجہ سے تباہی ہوتی ہے. مظاہرات جلد اول میں میں نے ایک حدیث دیکھی وہ کہ انہوں نے اس حدیث پر بحث کی ہے. سندن یہ حدیث کمزور ہے. العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبی ہوتے ہیں. میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبی ہوتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. علماء کو گالیاں دینا حرام ہے. علماء کی غیبت کفر ہے. احسن الفتاوی فتاوی شامی، اب بڑی بڑی کتابیں دیکھیں فتاوی کی، علماء سے مفتیوں سے پوچھیں کہ جو عالم کے بارے میں غیبت کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے. عالم تو عالم ہوتا ہے. اسی لیے معاشرے سے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے علم کا نور چاہیے. آپ کی بچی گھر میں فارغ ہوتی ہے، آپ فارغ ہوتی ہیں، مدرسے جائیں، دین حاصل کرے. اللہ کی قسم انگریز کی تعلیم نے ہماری بیٹیوں سے حضرت عائشہ کا دوپٹہ چھین لیا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا دوپٹہ چھین لیا ہے، حضرت فاطمہ کا دوپٹہ چھین لیا ہے. عورتیں بے حیا ہو چکی ہیں، ہماری بیٹیاں بے حیا ہو چکی ہیں. ہماری بیٹیوں کی عزتیں خراب ہو رہی ہیں، بہنوں کی عزتیں خراب ہو رہی ہیں. ہمارے گھروں میں فحاشی عام ہو رہی ہے. عورتیں بال کٹوا رہی ہیں، اپنی بہوؤں کے بال کاٹے جاتے ہیں، پلکوں کے بال کاٹے جاتے ہیں. عورتیں بینروں پر آ چکی ہیں. 10 روپے کی صابن کی چکی پر عائشہ کی بیٹی کی تصویر چھپ چکی ہے. آپ 5 روپے کی چیز خریدتی ہیں، اس پر بھی عائشہ کی بیٹی کی تصویر ہوتی ہے. آپ سوٹ خریدنے جاتی ہیں، کان کے اوپر لڑکی کی تصویر ہوتی ہے. آپ اینک خریدتی ہیں، اینک پر لڑکی کی تصویر ہے. آپ جب کوئی چیز خریدتی ہیں، آپ کوئی تیل خریدتی ہیں، آپ کسی قسم کی کوئی کھانے کی چیز خریدتی ہیں، آپ دودھ کا ڈبہ خریدتی ہیں، اس پر بھی لڑکی کی تصویر ہے. آپ گھی کا ڈبہ خریدتی ہیں، اس پر بھی لڑکی کی تصویر ہے. ہر چیز پر عائشہ کی بیٹیوں کی تصویریں اس لیے آئی ہیں. عائشہ کی بیٹیوں نے جب قرآن مجید کا علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، جب عالمہ بننا چھوڑ دیا، جب دین کو سینے سے لگانا چھوڑ دیا، اللہ نے ان کی بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کر دیا. پھر گھی کے ڈبوں پر لڑکیوں کی تصویریں آئیں، مسلمان بیٹیوں کی تصویریں ماچس کی ڈبیوں پر آئیں. پھر مسلمان بیٹیوں کی تصویریں کپڑوں کے اوپر آئیں. پھر مسلمان بیٹیوں کی تصویریں پھر 5 اور 10 روپے کی ٹافی کے اوپر بھی آ گئی. اولاد کی زکات نکالیں. خاندان میں ایک عالم ہونا چاہیے اور فیملی میں ایک حافظ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کتنے گھر ایسے ہیں نہ حافظ ہے نہ عالم ہے، نہ کوئی حافظ ہے نہ کوئی عالم ہے. بیوی روندی بتی ہے، میری اولاد نافرمان ہے، میری دھی میری گال اکا نہیں منے گی، میرا پتر رات کو دیر سے آنے. بیوی آپ نے قرآن دیا تھا. حفظ کے مدرسے کس کے لیے ہیں؟ یہ قرآن یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن ہندوؤں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن سکھوں کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن تمہارے لیے ہے. یہ تمہارے کمرے کے کونوں میں پڑا ہوا ہے. اس کا غلاف مٹیوں سے بھرا ہوا ہے. جب نوجوان لڑکی صبح کو 10 بجے اٹھتی ہے، 9 بجے اٹھتی ہے، جب وہ صبح کو اٹھتی ہے وہ قرآن نہیں کھولتی، وہ غلاف مٹیوں سے بھرا ہوا پڑا ہوا ہے.
ماں کی لاڈلی ہے، ماں اس کے لیے کھانا بنا کے رکھتی ہے، اسے پینا دیتی ہے۔ جب بیٹا نافرمان اٹھتا ہے، جب وہ دیر سے اٹھتا ہے، وہ قرآن کھول کے نہیں دیکھتا، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، وہ مسجد نہیں جاتا، ماں اسے نہیں کہتی بیٹا یہ تیرے لیے اترا ہے، یہ تیرے محمد کا قرآن ہے، یہ تیرے ابو بکر کا قرآن ہے، یہ تیرے عمر فاروق کا قرآن ہے، یہ تیرے عثمان کا قرآن ہے، یہ تیرے علی کا قرآن ہے، یہ تیری فاطمہ کا قرآن ہے، یہ تیری عائشہ کا قرآن ہے، یہ تیری اس عائشہ کا قرآن ہے جس کو 2210 حدیثیں جس سے روایت کی جاتی ہے، جس کو عربی کی کتاب حماسہ وہ زبانی یاد ہے، جس کے بارے میں نبی کہتا ہے نصف علمی عند العائشہ، میرا آدھا علم عائشہ کے پاس ہے۔ وہ بیٹا یہ اس کا قرآن ہے، اس کو بھی سینے سے لگا لے۔ بیٹا یہ قرآن تیرے واسطے ہے، وہ ذلیل پترا یہ قرآن تیرے واسطے ہے، میری کمینی تھی یہ قرآن تیرے واسطے ہے، یہ ہندوؤں واسطے گھرچ نہیں پیا، یہ یہودیاں تے عیسائیاں واسطے نہیں، یہ تیرے واسطے ہے۔ مولانا صاحب سادے تے جادو تھی ہے، کوئی وظیفہ دسو، کوئی تعویذ دو۔ مولانا صاحب وظیفہ بھی بتائے گا، تعویذ بھی دے گا، لیکن خدا کا واسطہ ہے قرآن پڑھو۔ 2 ختم قرآن مجید کے، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ مولانا عبدالکریم ندیم صاحب لکھتے ہیں 2 ختم قرآن مجید کے ہر مہینے میں قرآن مجید کا حق ہے۔ آپ کی بیٹی اگر نہیں کر رہی تو یہ قرآن کا حق کھا رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت، جو لڑکی رمضان کے روزے رکھے، نماز ادا کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اپنے فرض اور واجب ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کی، اس لڑکی کی بخشش فرما دیتے ہیں اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سارے گناہ معاف، اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کن عالمہ، عالم بنو، سنو صحیح، عالم بڑھو، کن عالمہ، سارے جڑے تے سارے عورتاں عالم بڑھو۔ رشتہ اللہ دے ذمہ ہے نا، کن عالمہ، سارے عالم بڑھو، او متعلمہ، نہیں بنتے تو طالب علم بنو، عالم بنو، نہیں بنتے تو طالب علم بنو، او مستمعہ، اگر طالب علم بھی نہیں بنتے تو ان دونوں کو سننے والے بنو، او محبہ، یا ان سے پیار کرنے والے بنو۔ یہ حدیث زبانی یاد کرو، عالم بڑھو یا طالب علم بڑھو یا انہاں دعا کو سننے والے بڑھو یا انہاں نال محبت کرنے والے بڑھو۔ ولا تکن خامسہ، پنجویں نہ بڑھو، فتکونوا من الخاسرین، اگر تم یہ 4 نہیں بنے فتکونوا من الخاسرین، پھر خسارہ اٹھاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ آج کل بڑا اوکھا دور ہے، آج کل بہت اوکھا دور ہے، بی بی بہت اوکھا دور ہے، تو قرآن مجید پڑھ، بہت اوکھا دور ہے۔ چھوٹے ادب نہیں کرتے بڑوں کا، بڑے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے۔ مسئلہ کیا ہے؟ قرآن مجید سے دوری۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت کے زوال کا سبب ہے قرآن مجید سے دوری، غالباً علماء سے دوری اور قرآن پاک سے دوری۔ ایک تا علماء کو دور، دوسرا قرآن پاک کو دور۔ علماء سے اور قرآن پاک سے دور نہیں ہونا چاہیے،
انہاں نال زندگی بڑھدی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ میں خواب دیکھا تے میں اپنی گمانڈیاں کو دسا، گمانڈیاں عالمہ ہے نہیں، عالمہ تا نہیں۔ جب آپ نے اپنا خواب کسی کو بتا دیا، بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی غلط تعبیر بتا دے تو ویسا ہوتا ہے، اس لیے غیر عالم کو خواب نہ بتاؤ۔ آپ نے بتا دیا تو نقصان ہو گیا۔ تو عالمہ کون بنے گا؟ سوال یہ ہے کہ آنے والے زمانے میں عالمہ کون بنے گا، عالم کون بنے گا؟ میرے پورے خاندان میں اس وقت کوئی عالم نہیں بن رہا، اور پورے خاندان میں کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جہاں تکلیف نہ ہو، جہاں حافظ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گھر کو پھر بھی برقرار رکھتے ہیں۔ میں اپنے تجربات بتا رہا ہوں، علماء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اپنی برکت ڈالتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اکرموا عملۃ القرآن، قرآن والوں کی عزت کیا کرو، فمن اکرمہم فقد اکرمنی۔ یہ میں نے فتاوی رحیمیہ میں حدیث دیکھی، فمن اکرمہم فقد اکرمنی، جس نے علماء کی عزت کی اس نے میں محمد کی عزت کی، اور جس نے میری عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی۔ فمن اکرمنی فقد اکرم اللہ، جس نے میں محمد کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی۔ یہ حدیث شریف ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ عزت دار لوگ قرآن مجید والے ہیں، جنہیں قرآن مجید ہی نہیں پڑھے ہوئے بابت اللہ حافظ ہے۔ میں پڑھتی ہاں، میرے کو پڑھا نہیں مہنگا، میرے کو روٹی کھادی مہنگی ہے، میرے کو پلائی کھادا مہنگا ہے، میرے کو مٹا نہیں کھادا مہنگا ہے، چھوٹا گوشت ہی کھانی ہاں، بڑا گوشت ہی کھانی ہاں، آمب دا جوس میں کو بہو بھاندا ہے، سیاں دا جوس میں کو بہو بھاندا ہے، بریانی دی میں بڑی شوقین ہاں، میں کو ہر شے بہو بھاندی، مچھی بھی میں بہو شوق نال کھانی ہاں، ہر شے بھاندی ہے، صرف قرآن مجید نہیں پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ یا رب، رسول آقسی ہے رب ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ یا رب، رسول کہے گا یا رب، اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، بے شک یہ میری قوم ہے، اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ یا اللہ، اے میری امت ہے، اے میری قوم ہے، انہوں کو میں قرآن مجید دیتا ہوئی کہ انہوں قرآن مجید کو چھوڑ دیتا، نہ جوان پتر پڑھتے نہ دھیاں پڑھتے نہ آپ پڑھتے، تے پریشانی سب ہوں ہیں۔ عورت کہتی ہے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، وہ بھئی اللہ نے آپ سے تو نہیں پوچھا کہ پڑھا جاتا ہے یا پڑھا نہیں جاتا، اس بات کو چھوڑ دو، پڑھ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اللہ نے فرمایا پڑھ۔ اقرأ، اقرأ مانے پڑھ، پڑھو میرے بندوں، پڑھو، عورتوں پڑھو، مردوں پڑھو، بوڑھے پڑھو، جوانوں پڑھو، نوجوانوں پڑھو، بچوں پڑھو، پڑھو قرآن مجید پڑھو۔ یہ قرآن اور علم قرآن ہے، میرے کو پڑھا نہیں ہے۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ، ایک بڑے بزرگ گزرے، ایک اللہ کے بندے، بڑے نیک بزرگ، جنگ کے پاکستان کے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔
وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر ختم قرآن کے موقع پر بیان کرنے کے لیے گیا، تو میں نے حافظ قرآن کے بارے میں فضیلتیں سنائی۔ پھر جب بیان ختم ہوا تو ایک بوڑھا آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت جی میں بھی حافظ پڑھ سکتا ہوں، میں حافظ بن سکتا ہوں؟ فرمایا اس کی عمر 90 سال کے قریب تھی۔ تو میں نے کہا بابا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہر عمر والے کے لیے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہر عمر والے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید بنا ہوا نہیں ہے، قرآن مجید اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے۔ بخاری شریف میں تبارک بالقرآن فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْهُ، یہ قرآن مجید برکت والی کتاب ہے، اللہ کے اندر سے نکلی ہے، یہ اللہ کی کلام ہے۔ تو قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، مخلوق وہ ہوتی ہے جو بنی ہوئی ہوتی ہے، قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، اللہ کے اندر سے نکلی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ بابا جی آپ پڑھنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تو وہ بوڑھا شخص پڑھنے لگ گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد میں اس مدرسے میں دوبارہ بیان کے لیے گیا، تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جب حافظوں کے نام لیے گئے تو اس میں وہ 90 سال کا بوڑھا بھی شامل تھا۔ اس نے کہا حضرت پہچانا؟ پیر ذوالفقار احمد صاحب فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بتا دیں، کہا کہ حضرت میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا میں بوڑھا آدمی قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تھا ہاں پڑھ سکتے ہو۔ کہا کہ میں نے قرآن مجید قاری صاحب سے پڑھنا شروع کیا، میں 90 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گیا۔ ساری ہٹی کٹی زال بتی ہے، ہٹی کٹی اڑتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی میں نہ پڑھ سکتی ہوں، عمر ہی کو نہیں، کیوں کو نہیں عمر؟ اللہ کے بندوں، ہمارا اللہ تو اتنا غفور رحیم ہے، وہ کہتے ہیں اگر قرآن نہیں پڑھے ہوئے پڑھنے کی کوشش کرتے رہو، ہر لائن پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن مجید کا ختم کر لو، میں تمہیں پورا ثواب عطا کروں گا۔ قرآن مجید تو قیامت کے دن سفارش کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ رمضان اور قرآن، روزہ اور قرآن یہ اپنے بندوں کے لیے سفارش کرنے والے ہیں۔ رمضان اور قرآن یہ اللہ کے سامنے سفارش کرنے والے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید نہیں پڑھی ہوئی تو آپ کی سفارش کون کرے گا؟ قرآن کی سفارش کی کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ اسائنے بنے تھی گئے کہ سب کو قرآن دی لوڑ کو نہیں، ہمیں قرآن کی سفارش نہیں چاہیے، کیسے نہیں چاہیے؟ اذان کا جواب دے دیں پھر بیان ہوگا۔ دیکھا کہ کوئی شخص اذان کا جواب دیتا ہو اور اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا ہو۔ تو میری محترم ماؤں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، کہ عالم کے لیے
عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات مغفرت کی دعا کرتی ہیں. عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. حتیٰ کہ سمندر کے اندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی عالم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. کون اپنے بچوں کو عالم بنائے گا؟ کتنے بڑے بڑے، کوئی تو ایک حدیث دکھائیں جس میں لکھا ہوا ہو کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا دو، فلاں فلاں عہدے ملیں گے. ہمارے ایک استاد تھے مولانا افتخار صاحب، وہ فرماتے تھے کہ ایک عالم کے پیچھے ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے. 500 نمازوں کا ثواب ہے عالم کے پیچھے ایک نماز پڑھنے کا. تو کتنے بڑے بڑے درجے اللہ تعالیٰ نے بنائے. اور عورت کا مقام دیکھیں، علم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں کو مسائل تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں. ہماری عورتوں کی نماز غلط، ہماری عورتوں کے روزے غلط، ہماری عورتوں کی اٹھنے بیٹھنے کے انداز غلط، بولنے کے انداز غلط. یہ کون سکھائے گا؟ آزما تو آپ بناتی نہیں ہیں. آپ کی بیٹی بنے گی پائلٹ، آپ کی بیٹیاں جائیں گی یونیورسٹیاں، آپ گھر میں بیٹھ کر تصویر پڑھیں گی اور ان کی کامیابی کی دعائیں کریں گی کہ اللہ کرے میری دھی ڈاکٹر بڑھ بنے، اللہ کرے میری دھی انجینئر بڑھ بنے، اللہ کرے پائلٹ بڑھ بنے میری دھی، جنتی جہاز تے ویسے. سمندر کی مچھلیاں جس کے لیے دعائیں کریں، آسمان و زمین کی مخلوقات جس کے لیے دعائیں کریں، وہ چیز کی تو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. آخرت کا نفع تو ہماری نگاہ میں نفع ہی نہیں ہے. من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ طریقا یطلب فیہ الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، عافیت وتولنا فی من تولیت وقنا شر ما قضیت ربنا وتعالیت فاقض ما انت یقضى علیک. اے اللہ پورے مجمع کے اٹھنے سے پہلے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ جتنی ہماری مائیں اور بہنیں شدت کی گرمی میں تشریف لائی ہیں، ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے جملہ گناہوں کو معاف فرما. اے رحیم و کریم اللہ، اے خالق و رؤوف و رحیم اللہ، اے اللہ دل کی مرادوں کو پورا فرما، جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ہمیں دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولادوں کو دین کا علم دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری نسبتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑوں کو قرآن مجید کا حافظ قاری عالم بنا. اے اللہ تیری نظر شفقت تو بہت زیادہ ہے. اے اللہ اپنی نظر شفقت میں قرب عطا فرما. اے ذو القوت المتین اللہ، اے راحم المساکین اللہ. اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، تو طاقتور ہے. ہم اپنی کمزوریوں کو تیرے سامنے رکھ کر صدق کے دل سے مغفرت مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما. اے ارحم الراحمین پوری امت کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، پوری امت کے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما، پوری امت کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، سیئات کو حسنات فرما، نافرمانوں کو فرما بردار فرما، غربت کو وسعت میں تبدیل فرما. یا اللہ چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو چھوٹے نافرمان ہیں ان کو صدق کے دل سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ بڑوں کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عاجزی کی توفیق عطا فرما۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو بدبخت ہے وہ آدمی جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اللہ پر تمنا اور امید رکھتا ہے جنت کی۔ اے ذوالقوۃ المتین، اے پیارے اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، اے اللہ نظر شفقت فرما، اے اللہ نگاہ کرم فرما، اے ارحم الراحمین۔ پوری امت میں جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، روحانی جسمانی بیماروں کو شفا عطا فرما، بے نمازیوں کو نمازی فرما۔ اے ارحم الراحمین، جو بیٹیاں ماں باپ کی نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا، جو بیٹے نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا۔ اے اللہ حج عمرے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آنکھیاں ترس گئیں تیرے پیارے نبی کے روزے کے دیدار کے لیے، آنکھیاں ترس گئیں تیرے بیت اللہ کے غلاف کو دیکھنے کے لیے۔ اے ارحم الراحمین، جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا ان کو اسباب عطا فرما، غیبانہ مدد فرما۔ اے اللہ عزت کی روزی اور عزت کا مکان عطا فرما، اے اللہ عزت کی روزی اور عزت کا مکان عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، ذلت کی زندگی سے پناہ مانگتے ہیں، پناہ عطا فرما۔ اے اللہ بےزتی اور رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں، پناہ عطا فرما۔ اے کریم، اے رحیم، یا رحمان و یا رحیم و یا ہادی، اے اللہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ آسان فرما، ہدایت پر استقامت عطا فرما۔ جو جو تیرے نبی نے مانگا اس میں سے حصہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ جو تیرے نبی نے مانگا ہم اس طریقے سے تجھ سے مانگے۔ اے اللہ نہ ہماری نماز پوری، نہ ہمارا روزہ پورا، نہ ہماری تلاوت پوری۔ اے اللہ ہم تو تیرے قرآن کو آنسو رلاتے ہیں، ہم تو تیرے قرآن کو تڑپاتے ہیں۔ وہ کمرے میں تڑپ تڑپ کے روتا ہے، وہ کوئی تو ہو جو میری زیارت کر لے، کوئی تو ہو جو مجھے آنکھوں سے لگا لے۔ اے اللہ ہمارے مصلی روتے ہیں، نمازیوں کو بلاتے ہیں، ایک ایک ہفتہ پورا ہماری نوجوان اولاد مصلی کے قریب نہیں آتی، اور ہم پھر بھی اس پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، پھر بھی اسے کھانا دیتے ہیں، پینا دیتے ہیں۔ بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کی نہیں پڑھتا نا، میرا تو ہے نا، میرا تو پیارا بیٹا ہے، میری تو پیاری بیٹی ہے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، اے اللہ جس طرح تیرے نبی نے سختی کا حکم فرمایا وہاں پر سختی کی توفیق عطا فرما، جہاں نرمی کا حکم فرمایا وہاں نرمی کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہم تھک چکے ہیں، طاقت عطا فرما۔ اسبوں اوکھے ہیں تو آ سونا، ساکو اپڑا آپ دکھا سونا، اسبوں اوکھے ہیں تو آ سونا۔ یا ارحم الراحمین، ہم بڑے اوکھے ہیں، اے اللہ تو آ جا۔ اے اللہ صحابہ کے زمانے میں تو گھوڑوں کے ساتھ اتر آتا تھا، اے اللہ اب ہم تجھے بلاتے ہیں اپنی مدد کے لیے، اے اللہ تو آ جا۔ اے اللہ عزت کی زندگی عطا فرما، اے اللہ عزت کی روزی عطا فرما، اے اللہ بدنگاہیوں سے محفوظ فرما، بے حیائیوں سے محفوظ فرما، بدنامیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم نے جتنے کسی کو تانے دیے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ان سے معافیاں مانگتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے جتنی گالیاں دی ہیں، جس کو گالیاں دی ہیں، اے ارحم الراحمین ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں معافی عطا فرما۔ اے کریم اللہ، اے اللہ جس کے ساتھ ہم نے ظلم کیا وہ جہاں جہاں دنیا میں موجود ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے، اے اللہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو ان کو بھی معاف فرما، ہمیں بھی معاف فرما۔ اے ارحم الراحمین ہم نے تیرے جتنے حکم توڑے اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔
اے اللہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہم ان کو معاف کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے ارحم الراحمین ہماری ہر دعا میں ہمارے والدین کو حصہ عطا فرما، ہماری ہر نیکی میں ہمارے والدین کو حصہ عطا فرما، ہمارے ہر ذکر و تلاوت میں ہمارے والدین کو حصہ عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین قبولیت عطا فرما۔ اے پیارے اللہ در کھول دے مولا رحمت دے، سر عیب گناہ سب معاف چکر، کر کرم دی بارش ہر کہتے، سر سینے بغض تو صاف چکر، محروم نہ کر سکو رحمت تو، آج اپنی رحمت خاص چکر، اے منندے ہیں شاکر مجرم ہیں، پر اللہ تیرے ہیں سکو معاف چکر۔ یا اللہ ہمارے آباء و اجداد میں اساتذہ میں جتنے فوت ہوئے سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ فرما، خاتمہ بالایمان عطا فرما، کلمے والی زندگی اور کلمے پر موت عطا فرما، مرتے وقت زبان پر کلمے کو جاری فرما۔ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو عورتیں ماشاءاللہ آئی ہیں کوشش کریں کہ آئندہ ہفتے ہر عورت 5 عورتوں کو کم از کم دعوت دے، جس طرح ہم ایک دوسرے کو ختم کی دعوت دیتے ہیں یا کسی اور چیز کی دعوت دیتے ہیں، اسی طرح دین کی دعوت بھی ضرور دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اور جو باتیں سنتی ہیں وہ دوسروں کو پہنچایا کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جو قرآن مجید نہیں پڑھی ہوئی آج سے پڑھنے کا ارادہ کر لیں، اور جو پڑھی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ تلاوت باقاعدگی کے ساتھ کریں گی، اور دینی کتابیں پڑھیں، عالمات کے پاس جائیں اور تھوڑا تھوڑا سبق لیں، عالمہ لڑکیوں کے پاس جائیں، ان سے علم حاصل کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ ایک وظیفہ ہے، اگر کسی کی بچی کو کوئی چھیڑتا ہو ٹیلی فون پر یا ویسے کوئی کسی بچی کو تنگ کرتا ہو تو اس کے لیے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جو عورت جو بچی جو کوئی اس کو تنگ کرتا ہو ناجائز، تو 1300 مرتبہ یہ آیت روزانہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ تنگ کرنے والے کے شر سے محفوظ فرمائیں گے، تنگ کرنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ محفوظ فرمائیں گے۔ جس کی بینائی بالکل چلی گئی ہو، یعنی جو نابینا ہو گئی ہو، بیماری کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہو، تو فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ آیت ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر اپنی آنکھوں پر پھیریں۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی خدا نخواستہ اندھا بھی ہو گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوبارہ آنکھیں عطا فرمائیں گے۔ عافیت وتولنا فی من تولیت وقنا شر ما قضیت ربنا وتعالیت فاقض ما انت یقضى علیک
اے اللہ پورے مجمع کے اٹھنے سے پہلے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ جتنی ہماری مائیں اور بہنیں شدت کی گرمی میں تشریف لائی ہیں، ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے جملہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رحیم و کریم اللہ، اے خالق و رؤوف و رحیم اللہ، اے اللہ دل کی مرادوں کو پورا فرما، جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولادوں کو دین کا علم دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نسبتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑوں کو قرآن مجید کا حافظ قاری عالم بنا۔ اے اللہ تیری نظر شفقت تو بہت زیادہ ہے، اے اللہ اپنی نظر شفقت میں قرب عطا فرما۔ اے ذو القوت المتین اللہ، اے راحم المساکین اللہ، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، تو طاقتور ہے، ہم اپنی کمزوریوں کو تیرے سامنے رکھ کر صدق کے دل سے مغفرت مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے ارحم الراحمین پوری امت کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، پوری امت کے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما، پوری امت کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، سیئات کو حسنات فرما، نافرمانوں کو فرما بردار فرما، غربت کو وسعت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو چھوٹے نافرمان ہیں ان کو صدق کے دل سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بڑوں کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عاجزی کی توفیق عطا فرما۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى علی اللہ، تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو بدبخت ہے وہ آدمی جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اللہ پر تمنا اور امید رکھتا ہے جنت کی۔ اے ذو القوت المتین، اے پیارے اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، اے اللہ نظر شفقت فرما، اے اللہ نگاہ کرم فرما، اے ارحم الراحمین پوری امت میں جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، روحانی جسمانی بیماروں کو شفا عطا فرما، بے نمازیوں کو نمازی فرما۔ اے ارحم الراحمین جو بیٹیاں ماں باپ کی نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا، جو بیٹے نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا۔ اے اللہ حج عمرے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آنکھیاں ترس گئیں تیرے پیارے نبی کے روزے کے دیدار کے لیے، آنکھیاں ترس گئیں تیرے بیت اللہ کے غلاف کو دیکھنے کے لیے۔ اے ارحم الراحمین جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا ان کو اسباب عطا فرما، غیبانہ مدد فرما۔ اے اللہ عزت کی روزی اور عزت کا مکان عطا فرما۔ اے اللہ عزت کی روزی اور عزت کا مکان عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین ذلت کی زندگی سے پناہ مانگتے ہیں، پناہ عطا فرما۔ اے اللہ بےزتی اور رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں، پناہ عطا فرما۔ اے کریم، اے رحیم، یا رحمان و یا رحیم و یا ہادی، اے اللہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ آسان فرما، ہدایت پر استقامت عطا فرما۔ جو جو تیرے نبی نے مانگا اس میں سے حصہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ جو تیرے نبی نے مانگا ہم اس طریقے سے تجھ سے مانگے۔ اے اللہ نہ ہماری نماز پوری، نہ ہمارا روزہ پورا، نہ ہماری تلاوت پوری۔ اے اللہ ہم تو تیرے قرآن کو آنسو رلاتے ہیں، ہم تو تیرے قرآن کو تڑپاتے ہیں، وہ کمرے میں تڑپ تڑپ کے روتا ہے۔ وہ کوئی تو ہو جو میری زیارت کر لے، کوئی تو ہو جو مجھے آنکھوں سے لگا لے۔ اے اللہ ہمارے مصلی روتے ہیں، نمازیوں کو بلاتے ہیں، ایک ایک ہفتہ پورا ہماری نوجوان اولاد مصلی کے قریب نہیں آتی اور ہم پھر بھی اس پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، پھر بھی اسے کھانا دیتے ہیں، پینا دیتے ہیں۔ بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کی نہیں پڑھتا نا، میرا تو ہے نا۔
میرا تو پیارا بیٹا ہے، میری تو پیاری بیٹی ہے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، اے اللہ جس طرح تیرے نبی نے سختی کا حکم فرمایا وہاں پر سختی کی توفیق عطا فرما، جہاں نرمی کا حکم فرمایا وہاں نرمی کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین ہم تھک چکے ہیں، طاقت عطا فرما۔ اسبوں اوکھے ہیں تو آ سونا، ساکو اپڑا آپ دکھا سونا، اسبوں اوکھے ہیں تو آ سونا۔ یا ارحم الراحمین ہم بڑے اوکھے ہیں، اے اللہ تو آ جا۔ اے اللہ صحابہ کے زمانے میں تو گھوڑوں کے ساتھ اتر آتا تھا، اے اللہ اب ہم تجھے بلاتے ہیں اپنی مدد کے لیے، اے اللہ تو آ جا۔ اے اللہ عزت کی زندگی عطا فرما، اے اللہ عزت کی روزی عطا فرما، اے اللہ بدنگاہیوں سے محفوظ فرما، بے حیائیوں سے محفوظ فرما، بدنامیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم نے جتنے کسی کو تانے دیے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ان سے معافیاں مانگتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے جتنی گالیاں دی ہیں، جس کو گالیاں دی ہیں، اے ارحم الراحمین ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں معافی عطا فرما۔ اے کریم اللہ، اے اللہ جس کے ساتھ ہم نے ظلم کیا وہ جہاں جہاں دنیا میں موجود ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے، اے اللہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو ان کو بھی معاف فرما، ہمیں بھی معاف فرما۔ اے ارحم الراحمین ہم نے تیرے جتنے حکم توڑے اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہم ان کو معاف کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے ارحم الراحمین ہماری ہر دعا میں ہمارے والدین کو حصہ عطا فرما، ہماری ہر نیکی میں ہمارے والدین کو حصہ عطا فرما، ہمارے ہر ذکر و تلاوت میں ہمارے والدین کو حصہ عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین قبولیت عطا فرما۔ اے پیارے اللہ در کھول دے مولا رحمت دے، سر عیب گناہ سب معاف چکر، کر کرم دی بارش ہر کہتے، سر سینے بغض تو صاف چکر، محروم نہ کر سکو رحمت تو، آج اپنی رحمت خاص چکر، اے منندے ہیں شاکر مجرم ہیں، پر اللہ تیرے ہیں سکو معاف چکر۔ یا اللہ ہمارے آباء و اجداد میں اساتذہ میں جتنے فوت ہوئے سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ فرما، خاتمہ بالایمان عطا فرما، کلمے والی زندگی اور کلمے پر موت عطا فرما، مرتے وقت زبان پر کلمے کو جاری فرما۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو عورتیں ماشاءاللہ آئی ہیں کوشش کریں کہ آئندہ ہفتے ہر عورت 5 عورتوں کو کم از کم دعوت دے، جس طرح ہم ایک دوسرے کو ختم کی دعوت دیتے ہیں یا کسی اور چیز کی دعوت دیتے ہیں، اسی طرح دین کی دعوت بھی ضرور دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اور جو باتیں سنتی ہیں وہ دوسروں کو پہنچایا کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔
جو قرآن مجید نہیں پڑھی ہوئی آج سے پڑھنے کا ارادہ کر لیں، اور جو پڑھی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ تلاوت باقاعدگی کے ساتھ کریں گے، اور دینی کتابیں پڑھیں، عالمات کے پاس جائیں اور تھوڑا تھوڑا سبق لیں، عالمہ لڑکیوں کے پاس جائیں، ان سے علم حاصل کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ ایک وظیفہ ہے، اگر کسی کی بچی کو کوئی چھیڑتا ہو ٹیلی فون پر یا ویسے کوئی کسی بچی کو تنگ کرتا ہو تو اس کے لیے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جو عورت، جو بچی جو کوئی اس کو تنگ کرتا ہو ناجائز، تو 1300 مرتبہ یہ آیت روزانہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ تنگ کرنے والے کے شر سے محفوظ فرمائیں گے، تنگ کرنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ محفوظ فرمائیں گے۔ جس کی بینائی بالکل چلی گئی ہو، یعنی جو نابینا ہو گئی ہو، بیماری کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہو، تو فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ آیت ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر اپنی آنکھوں پر پھیریں۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی خدا نخواستہ اندھا بھی ہو گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوبارہ آنکھیں عطا فرمائیں گے۔